ریاست ایک کے بعد ایک سنگین غلطی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ ریاست بالکل ہی غلط اندازہ لگا بیٹھی کہ موجودہ رجیم کو جتنا زیادہ وقت ملتا جائے گا حکومت اتنی زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، یہ نظام اتنا ہی توانا ہوتا چلا جائے گا اور اس کے پاؤں جم جائیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی، جس سے عوام کو کسی حد تک قرار آ جائے گا۔ خیال یہ تھا کہ 2 سے 3 سال میں ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا اور عوام جو ہے، پبلک جو ہے وہ مال مست ہو جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قوم عمران خان کے سحر سے نکل جائے گی اور پھر رجیم کے ہاتھ میں وہ ہتھیار آ جائے گا جس کے استعمال پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ریاست میں یہ فیصلہ کن حیثیت رکھنے والوں کا خیال تھا کہ شہباز شریف سیاستدان تو شاید اچھا نہیں ہے، البتہ منتظم بہت اچھا، اور وہ اپنی انتظامی صلاحیتوں سے ایسا چمتکار دکھائے گا کہ سیاسی میدان کے بڑے بڑے پہلوان چاروں شانے چت ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ نواز شریف سے ہی کوئی کام ایسا لے لیا جائے، مگر طاقتور حلقوں میں ان کے بارے میں اب یہ رائے پختہ ہو چکی ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے، اور نہ ان کی شخصیت میں عوام کے لیے کوئی رتی برابر بھی کشش باقی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی شہباز شریف کے حوالے سے دور ہو چکی ہیں، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شہباز شریف سے جو امیدیں باندھی جا رہی ہیں وہ اس قدر بے بنیاد ثابت ہوں گی۔ آج سے ناظرین 3 سال گزرنے کے بعد حالت یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت بالکل تتر بتر ہے، بلکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک سیاسی لاش بن چکی ہے، ایسی لاش جس سے اب تعفن اٹھنے لگا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا بوجھ جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ شہباز سرکار کو لانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس نے اپنے لانے والوں کو ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اتنی رسوا نہیں ہوئی تھی جتنا پچھلے 3 سال میں اپاہج شہباز سرکار نے کروا دیا اس کو۔ دوسری طرف ناظرین عمران خان جسے سب سے بڑا مخالف قرار دیا جا رہا تھا، وہ جتنا مضبوط اور مقبول آج ہے 3 سال پہلے کوئی اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمران خان نے پھر جبر کا مقابلہ اس گریس کے ساتھ کیا کہ پاکستان میں اس کی کم از کم مثال نہیں ملتی۔ وہ کٹ پتلیوں کی طرح نہ بھگوڑا ہوا، نہ کسی ہسپتال میں بیمار بن کے لیٹا، جس عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے لیے ہر ناجائز کو جائز قرار دیا گیا اور قانون کی ہر کتاب ٹھپ کر دی گئی۔ آج اسی عمران خان کی منتیں ہو رہی ہیں کہ خدا را جیل سے باہر آ جاؤ، کوئی کسی کچھ نہ کچھ کر کے باہر آ جاؤ، لیکن وہ کسی ڈیل پہ آمادہ نہیں ہو رہا۔ اس نے جیل میں رہ کر جینا سیکھ لیا اور اس نے جان لیا ہے کہ ظلم اور صعوبتوں کے باوجود مسکرایا کیسے جاتا ہے۔ اس نے دست قاتل کو جھٹک دینے کا حوصلہ پا لیا ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ ظالموں کے ہاتھ شل ہو چکے ہیں اور وہ ظلم کر کر کے نڈھال ہو چکے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ظالم پسپا ہونے جا رہا ہے اور اس کا ظلم بھی۔ اسے اپنی فتح جو ہے وہ روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہے، مگر ریاست اب بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہی۔ وہ اپنی ہار کو جیت میں بدلنا چاہتی ہے، اور وہ بھی زبردستی۔ ایسے نہیں ہوگا حضور، اب کی بار ہارے ہوئے کو فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ازل سے میرے رب کا فیصلہ ہے، جسے نافذ کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اس بار شاید عمران خان کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ اچھا ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کا حلیہ بگاڑنے کے باوجود فارم 47 پر بننے والی حکومت کو سکھ کا کوئی سانس میسر نہیں آ رہا۔ سپریم کورٹ پر شب خون مارنے کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلیہ بگاڑنے کی کوششیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، بلکہ تیز ہو چکی ہے۔ شروع تو کافی دن سے ہو چکی تھی۔ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے اسلام آباد کے 5 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر مملکت کے نام خط لکھا ہے۔ یہ وہی بہادر ججز ہیں جنہوں نے پہلے بھی خط لکھ کر بلیک میلنگ کی کوششوں کو بے نقاب کیا تھا اور پورے ملک میں تھرتھلی مچا دی تھی۔ اب اپنے نئے خط میں ان ججز نے ایسے قانونی نکات اٹھائے ہیں جس نے ایوانوں کو ایک بار پھر ہلا کے رکھ دیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان 5 ججز نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، بلکہ صرف خالصتاً آئینی اور قانونی نکات اٹھائے ہیں۔ حکومت جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہر صورت کنٹرول چاہتی ہے،
وہ 26ویں ترمیم کے باوجود ایسی آئینی غلطیاں کرنے جا رہی ہے جس سے آئین اور عدالتیں سب مذاق بن کے رہ جائیں گی۔ ان 5 ججز نے اپنے خط میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جن ججز کو دوسری عدالتوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا ہے وہ نیا حلف اٹھائیں گے، اور آئین کے مطابق نیا حلف اٹھانے کے بعد ججز کی نئی سینیورٹی بنے گی، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ لائے جانے والے ججز حلف اٹھاتے ہی سب سے جونیئر جج بن جائیں گے۔ ان حالات میں انہیں چیف جسٹس کیسے تعینات کیا جا سکتا ہے؟ کمال نقطہ ہے، یہ کمال نقطہ ہے۔ آپ ذرا ناظرین غور فرمائیں نا کہ جب وہ نیا حلف اٹھائیں گے تو وہ جونیئر ترین جج بن جائیں گے۔ اب جونیئر ترین جج کو چیف جسٹس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بنیادی ایک بلنڈر کرنے جا رہی تھی حکومت، بنیادی ایک بہت بڑا بلنڈر کرنے جا رہی تھی، جس طرف یہ توجہ دلائی گئی ہے ان 5 ججز میں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بلنڈر ہو جاتا، لیکن پھر وہی یہ بات کہ ہو جاتا تو پھر ہو جاتا۔ یہاں پہ کون سی سپریم کورٹ ہے، بیٹھے نے اپنے یحییٰ صاحب دا گریٹ، انہوں نے کر دینا سی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آندہ ٹھیک ہے، جو اگر ہو جاتا، لیکن انہوں نے بر وقت پھر اس کا مطلب ہے فیصلہ کیا ہے ان 5 ججز نے۔ اس خط میں ناظرین کہا گیا ہے کہ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے بامعنی مشاورت بھی ضروری ہے، میننگ فل کنسلٹنسی، یہ بھی ضروری ہے۔ اب دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات بھی دینا ہوں گی۔ خط میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی نسبت لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز 2 لاکھ ہیں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی 25 اسامیاں پہلے سے خالی ہیں جہاں سے جج لائے جا رہے ہیں، یعنی جج تو وہاں سے لائے جائیں نا جہاں پہ اضافی ججز موجود ہوں، تو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے ہی 25 اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ یہ اسامیاں پوری کرنے کی بجائے وہاں سے ججز کو دوسری ہائی کورٹس میں کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ اب قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ 5 ججز کے اس خط نے ایک آئینی بھونچال برپا کر دی ہے۔ اس خط نے حکومت کی غلطی جو ہے وہ صرف قانونی حلقوں پر نہیں بلکہ پوری قوم پر عیاں کر دی ہے۔ حکومت تو شاید اس پر بھی دھونس سے ہی کام چلانا چاہے، البتہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے اس خط نے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز ججز نے اسی لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی تھی کہ انہیں کسی غیر آئینی اقدام سے روکا جا سکے۔ اب چیف جسٹس اگر اب بھی اس غیر آئینی تماشے کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اپنی ناظرین ساکھ کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر لیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس غیر قانونی اقدام کو قبول نہیں کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف پٹیشن دائر کر دیں۔ ناظرین اگر ایسا ہوا تو ایک نیا تماشا لگے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمجھدار آدمی ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ تماشا دیکھنا جتنا اچھا لگتا ہے، تماشا بننا اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے ناظرین کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فرسٹ فلور پہ 3 کمرے خالی کرا لیے گئے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ خیال ہے کہ لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جائے گا، جن کے لیے کمرے سیٹ کیے جا رہے ہیں۔